فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم. بر صغیر کے اس عظیم مفکر کا ذکر کیا جا رہا ہے جنہوں نے اپنی علمی بصیرت، تحقیقی کام اور اصلاحی خدمات سے مسلمانوں کے علمی خزانے کو مالا مال کیا. ان کی شخصیت مشرق و مغرب کے علوم کے حسین امتزاج کی ایک زندہ مثال تھی. وہ نہ صرف اسلامی تاریخ اور ادب کے ماہر تھے بلکہ مسلمانوں کو جدید تعلیم اور روایتی اقدام کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے علمبردار بھی تھے، جن سے میری مراد حضرت علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ہے. آپ کی ولادت ذی قعدہ 1294 ہے. ضلع اعظم گڑھ میں آپ کی پیدائش ہوئی. شبلی یہ آپ کے استاذ محترم فاروق صاحب نے رکھا. آپ کا بچپن بہت ناز و نعم میں گزرا. فطرتاً بہت ذہین تھے اور حافظہ بھی بہت قوی تھا. اپنے بچپن کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ ایک دفعہ آپ صحن میں آرام کر رہے تھے تو کام والے خدام آپ کو اندر لے کر جانے لگے اور خادم نے کہا کہ اندر چلیے بارش ہونے والی ہے. تو حضرت فوراً کہے کہ ابھی تو چاند نکلا ہے، بارش کہاں سے ہوگی. اور اپنے بچپن کا ہی ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ہر جمعرات کے دن 1 پیسہ انہیں دیا جاتا تھا. تو ان کے خادم سے ہر دن پیسے مانگتے تھے. تو خادم کہتا کہ پیسے ابھی پک رہے ہیں، جمعرات کے دن پک جائیں گے، انشاءاللہ جمعرات کے دن وہ 1 پیسہ آپ کو دے دیا جائے گا. آپ کی تعلیم و تربیت، آپ کی والدہ محترمہ مذہبی خاتون تھی اور خود والد محترم اس زمانے تک نئے زمانے کی آب و ہوا سے ناآشنا تھے، اس لیے اپنی پہلی اولاد کو خدا کا نام لے کر علم دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا. بعد میں سر سید مرحوم کی جو بنارس اور غازی پور وغیرہ مشرقی اضلاع میں بہت دنوں تک حاکم عدالت رہے، تحریر کے اثر سے بہت کچھ متاثر ہو گئے تھے، اسی لیے اپنے دوسرے بچوں کو انگریزی تعلیم دلوائی. والد محترم قدیم رواج کے مطابق اپنے بڑے بیٹے شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے مکتب کا نظام قائم کیا. مکتب میں داخلہ کرایا. قرآن پاک فارسی گاؤں میں ہی حاصل کی. ان کے گاؤں کے قریب جے پور کے ایک بزرگ حکیم عبداللہ اور مولانا فاروق صاحب کے پاس تعلیم حاصل کی. طالب علمی میں مناظروں کا شوق. مولانا کی تعلیم میں منطق کی علمی مشق کی جو کوشش مولانا فاروق صاحب نے فرمائی تھی، اس کا اثر یہ تھا کہ وہ نہ صرف تحریر و تقریر بلکہ ہر مدعیانہ گفتگو میں منطقی ترتیب، استدلال اور اصول مناظرے کو پیش نظر رکھتے تھے، اور اس حیثیت سے ان کے عہد کے طالب علمانہ حلقوں میں ان کا نام خاص طور پر لیا جاتا. وہ جب طالب علموں کے کسی مجلس میں پہنچ جاتے، کسی نہ کسی مسئلے پر بحث چھڑ جاتی
اور یہ اس زمانے کا عام طرز تھا کہ طلباء میں بات بات پر مناظرے ہو جاتے تھے۔ اس طرز میں ایک بڑا فائدہ یہ بھی تھا کہ ذہن طلباء کی علمی مشق اس کے ذریعے بڑھ جاتی تھی، مسائل زبانی یاد رکھنے کی عادت پڑ جاتی تھی، باہمی منافست مسابقت میں طالب علم شروح حواشی پڑھنے، سوال و جواب کرنے اور ہر روز کچھ آگے بڑھنے کے خواب دیکھا کرتے تھے، فکر کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے خط میں یہ بات واضح کی فرماتے ہیں علمی شوق والد اور گھر کی تربیت کا اثر تھا، خاندان میں علم کا چرچا تھا اور تمام بزرگ مصروف علم تھے۔ اس زمانے کی طالب علمی بہت مشکل تھی، یکے پر سفر کرتے تھے، پیدل بھی چلنا پڑتا تھا، ان کے مالی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے ان کے لیے بہت مشکل تھا یکے پر چلنا اور پیدل چلنا۔ یہ سب میں نے خوشی سے گوارا کیا، 2 دفعہ والد کی اجازت کے بغیر چھپ کے نکل گیا۔ یہ خاص انتظام رہا اور اس میں منفرد تھا کہ ہر فن مثلا ادب، منطق، حدیث، اصول فقہ کے لیے انہی علماء کے پاس دور دراز کا سفر کر کے گیا جو ان علوم میں تمام ہندوستان میں ممتاز تھے۔ ہندوستان میں جو ممتاز علماء تھے ان کے پاس جا کر ادب سیکھا، ان کے پاس جا کر منطق سیکھی، ان کے پاس حدیث، اصول فقہ سیکھی۔ مثلا حدیث کے لیے مولانا احمد علی سہارنپوری، ادب کے لیے مولانا فیض الحسن لاہور میں، اور تمام خاندان کی مرضی اس کے خلاف تھی کہ آپ کو اپنے گھر سے جانے کی اجازت نہیں تھی، اس کے باوجود بھی آپ ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں جا کر تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اس کے بعد والد محترم کا اصرار تھا، گھر والوں کی زبردستی تھی کہ آپ وکالت کا علم سیکھیں، آپ وکیل بنیں۔ والدین کی زبردستی کی بنا پر آپ نے وکالت کی۔ آپ فرماتے ہیں والد صاحب کی اصرار کی بنا پر میں نے وکالت کو اپنایا، لیکن چند روز گزرنے کے بعد والد محترم نے سمجھ لیا کہ اس تقوی کے ساتھ، اس پرہیزگاری کے ساتھ ان سے یہ وکالت کا پیشہ جو قدم قدم پر رنگ آمیزی کا محتاج ہے چل نہیں سکتے۔ دیکھ لیا تھا کہ جس تقوی کے ساتھ میرا بیٹا چل رہا ہے اس تقوی کے ساتھ وکالت نہیں چل سکتی۔ ہم سب کو پتہ ہے وکالت کا شعبہ پیشہ کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام وکلاء کو تمام برائیوں سے بچائیں۔ اس کے بعد علی گڑھ کا سفر اور سر سید سے ملاقات، آخر وہ وقت بھی آ گیا جو اس پیشن گوئی کے پورے ہونے کے لیے مقرر تھا۔ علی گڑھ کی تحریک اس زمانے میں سب سے پرزور تحریک تھی۔ اس تحریک کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کیا جائے، مسلمانوں کو تعلیم دی جائے، دینی تعلیم دی جائے، اور نیا سلیبس، پرانا سلیبس جو تھا اس کو ختم کر دیا جائے، نیا سلیبس لے کر آیا جائے، انگریزی، سنسکرت، ہندی وغیرہ، اور قدیم عربی کو مکمل ختم کیا جائے، نئے عربی کو لایا جائے۔ اس تحریک کا منشا یہی تھا۔ اس تحریک نے ان اطراف کے مسلمانوں میں کافی اثر پیدا کر لیا تھا۔ خود مولانا کے والد شیخ حبیب اللہ صاحب
اس کے زبردست حامی ہو گئے تھے۔ شیخ صاحب مولانا کو لے کر مہدی حسن مرحوم سے ملنے کے لیے علی گڑھ تشریف لے گئے۔ سر سید کی مدح میں عربی کا ایک قصیدہ لے کر ساتھ گئے۔ سر سید نے اس قصیدے کو دیکھا تو اس کے زبان اور طرز ادا کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئے اور قصیدے کو اپنے اخبار علی گڑھ میں چھپوا دیا۔ اس کے بعد علی گڑھ کالج کا آپ نے رخ کیا۔ فرماتے ہیں سلیمان ندوی صاحب فرماتے ہیں کہ چند سال بعد کالج کے مشرق زبانوں کے ایک معلم کی ضرورت ہوئی۔ اس وقت اس دھندلی سی یاد کو تیز کرنے کا موقع آیا۔ مولانا فیض الحسن کی تصدیق توثیق اور ان سے درخواست بھیجی، اور جہاں وہ وکالت کر رہے تھے لکھنؤ ہوتے ہوئے علی گڑھ گئے۔ اس زمانے میں محمد آباد اعظم گڑھ کے ڈپٹی محمد کریم صاحب وہاں ڈپٹی کلکٹر تھے۔ مولانا علی گڑھ جا کر ڈپٹی صاحب کے یہاں مقیم ہوئے اور ڈپٹی صاحب کے واسطے سے سر سید کے عزیز دوست اور رفیق کار مولوی محمد سمیع اللہ صاحب سے ملے۔ انہوں نے کالج کی عربی فارسی تعلیم کے لیے مولانا کا انتخاب کیا اور سر سید سے ملایا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ کی اور ان کی ملاقات ہوتی گئی۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سید صاحب بو علی سینا کی اشارات جو فلسفے کی اہم کتاب ہے دیکھ رہے تھے۔ کوئی الجھاؤ ایسا تھا جس کو وہ حل نہیں کر پا رہے تھے۔ انہوں نے مجھے بلایا اور بلا کر اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے کہا کہ اس کو حل کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے سمجھایا، پھر دل ہی دل میں افسوس کیے کہ میں یہ لفظ حضرت کو نہ کہتا، بہت بڑا جملہ تھا۔ مولانا نے کتاب کا مطلب سمجھایا تو ان کے چہرے پر بشاشت آئی۔ پھر اس کے بعد سر سید مرحوم نے آپ کو کالج میں جگہ دی، رہنے کے لیے مقام دیا۔ اس کے بعد سر سید صاحب کی جو لائبریری تھی اس میں آپ کا آنا جانا ہوا اور اس سے بہت فائدہ آپ نے اٹھایا۔ آپ خود فرماتے ہیں اس کے علاوہ سر سید خود اعتراف کرتے ہیں کہ کوئی کام بغیر ان کے مشورے کے نہیں کرتے تھے، یعنی مولانا کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ عام طور پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سر سید مرحوم سے متاثر ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ نئی تعلیم، انگریزی، سنسکرت، ہندی اس کو کافی زور دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ شبلی نعمانی سر سید کے منشے کو لے کر، مزاج کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، حالانکہ دونوں میں بہت زیادہ فرق تھا۔ اس فرق کو سمجھتے ہیں۔ دونوں میں افکار اور نظریات میں کچھ اہم فرق پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 ہے دین اور جدیدیت میں فرق۔ سر سید احمد خان جدیدیت کے حامد تھے اور انہوں نے مسلمانوں کو جدید تعلیم، خصوصاً مغربی تعلیم کی طرف راغب کرنے پر زور دیا۔ وہ دین اور سائنس میں ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن بعض اوقات ان پر یہ الزام بھی لگایا گیا کہ وہ اسلامی تعلیمات کی روایتی تشریحات کو نظر انداز کرتے ہیں۔
شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ جدید تعلیم کو اہم سمجھا، لیکن دین کی روایتی تشریحات پر زیادہ زور دیا۔ دین کی روایتی تشریحات پر زیادہ زور دیا۔ ان کا مقصد قدیم اور جدید علوم کو ہم آہنگ کرنا تھا، لیکن دین کے بنیادی اصولوں سے انحراف کیے بغیر، دین کے جو اصولی باتیں ہیں اس میں رد و بدل کیے بغیر نئی تعلیم، نیا طریقہ لایا جائے۔ مغربی افکار کے ساتھ تعلق۔ سر سید احمد خان صاحب مغربی فلسفے اور سائنس کے بڑے حامی تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو مغربی تعلیم اپنانے کی ترغیب دی۔ ان کی فکر میں مغربی فکر کا نمایاں اثر نظر آتا تھا، مغربی اثرات ان پہ نظر آتے تھے۔ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مغربی علوم سے استفادہ کیا، لیکن ان کے نزدیک اسلامی تہذیب اور علوم کو اہمیت دینا اولین ترجیح تھی۔ وہ اسلامی تاریخ، ادب اور فلسفے کو مغرب کے مقابلے میں نمایاں کرنے کے حامی تھے۔ حدیث اور شریعت کا مقام۔ سر سید کی بعض آراء کو علماء نے دین کی روایتی اصولوں سے مختلف قرار دیا، خصوصاً ان کی تفسیر القرآن، حدیث کے بارے میں نقطۂ نظر کے سلسلے میں انہوں نے بعض حدیثوں کو اور ان کے مفہوم کے بجائے عقل کے مطابق رکھنے کی کوشش کی ہے۔ حدیث کے مطابق کے بجائے عقل کو سامنے رکھا، عقل سے سوچنے کے لیے کہا۔ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اسلامی تاریخ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کام کیا اور احادیث کو ان کی اصل حیثیت میں پیش کیا، اپنی عقل سے نہیں، جو اس کی اصل حیثیت ہے اس کے مطابق پیش کیا۔ ان کی تحقیق ہمیشہ قرآن و سنت کی بنیاد پر تھی۔ تعلیم کے میدان میں فرق۔ سر سید نے علی گڑھ تحریک کے ذریعے جدید تعلیم کے فروغ پر زور دیا۔ ان کے نزدیک مسلمانوں کو دنیاوی ترقی کے لیے جدید علوم میں مہارت حاصل کرنی چاہیے۔ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ندوۃ العلماء کی بنیاد رکھی تاکہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ جدید علوم کو شامل کیا جا سکے۔ ان کے نزدیک دینی علوم کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا ضروری تھا۔ مسلمانوں کی ترقی کا راز جو آپ میں، شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ میں اور سید مرحوم میں جو فرق تھا اس کو واضح کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی ترقی کا راز۔ سر سید کے مطابق مسلمانوں کی ترقی کا راستہ مغربی تعلیم اور حکومت سے وفاداری میں تھا۔ وہ سیاسی طور پر انگریزوں کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے حامی تھے۔ حضرت شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کو خود انحصار، علمی دینی شعور اور اپنی تہذیبی شناخت کو برقرار رکھنے پر زور دیا، اپنی ثقافت کو برقرار رکھنے پر زور دیا۔ اپنی جو شناخت ہے، اپنا جو کلچر ہے، اس کو باقی رکھتے ہوئے آپ انگریزی زبان سیکھیے، اس کو رکھتے ہوئے آپ سنسکرت سیکھیے، اس کو رکھتے ہوئے آپ دیگر زبانوں کو سیکھیے، دوسرے فنون سیکھیے، لیکن اپنی شناخت، اپنی تہذیب کو باقی رکھتے ہوئے۔ سر سید مرحوم کا ان کے خلاف تھا۔ ادبی خدمات۔ سر سید مرحوم کے ادبی کام کا محور زیادہ تر اصلاحی تحریریں اور علی گڑھ تحریک کا نظریاتی پس منظر تھا۔ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ادب کے میدان میں بھی نمایاں رہے۔ ان کی تصانیف جیسے سیرت النبی، الفاروق اسلامی تاریخ و ادب کا شہکار سمجھی جاتی ہیں۔ جدید تعلیم پر مولانا کا پہلا تبصرہ۔
اب تک جدید تعلیم کے محاسن معائب کی خبریں مولانا دور سے سنتے تھے اور اب ان کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ اپنے جانے کے چند ہی مہینوں کے بعد اپنے وطن میں ایک عزیز کو لکھتے ہیں، یہاں آ کر میرے تمام خیالات مضبوط ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ انگریزی خواہ فرقہ نہایت محمل فرقہ ہے۔ مذہب کو جانے دو، خیالات کی وسعت، کچی آزادی، بلند ہمتی، ترقی کا نام نہیں، یہاں ان چیزوں کا ذکر تک نہیں آتا، بس خالی کوٹ پتلون کی پیمائش گاہ ہے۔ ہمارے شہر کے نوخیز لڑکے مجھ کو بی اے کی نسبت، اس زمانے میں بی اے بڑی چیز تھی، یہ خیال دلاتے تھے وہ مذہبی باتوں کو تمام تر ضعیف ثابت کر دیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ غریب تو زمین کی حرکت بھی نہیں سمجھتے تھے۔ سر سید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے آنے کے بعد آپ کا یہ تبصرہ تھا۔ وہاں پر صرف اور صرف کوٹ پتلون تھی، کوئی خاص فکریں نہیں تھیں، صرف انگریزی زبان اور مغربی تہذیب، اس کو اپنانا ان کا مشن تھا۔ اس کے بعد آپ کا تصنیفی ذوق شروع ہوا، تاریخی کتابیں آپ نے پڑھی سر سید صاحب کے کتب خانے میں۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ سر سید کے مرحوم کے کتب خانے میں مجھے ایسی کتابیں ملی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ سر سید مرحوم نے مجھے اپنے کتب خانے کی کتابوں کے دیکھنے کی عام اجازت دے دی تھی، تو میرا یہ حال تھا کہ الماریوں کے سامنے گھنٹوں کھڑا رہتا، کبھی تھک کر زمین ہی پر اکڑو بیٹھ جاتا۔ سر سید نے جو یہ کیفیت دیکھی تو سامنے کرسی رکھوا دی۔ آپ سر سید نے اپنے کتب خانے کی نسبت عام اجازت مجھ کو دے دی تھی، جس کی وجہ سے میں نے بہت اس سے فائدہ حاصل کیا۔ آپ کے پاس تاریخی، جغرافیہ، عربی کی چند ایسی کتابیں ہیں جن کو میں نے کیا بڑے بڑے لوگ نہیں جانتے ہوں گے، مگر یہ سب کتابیں یورپ میں تباہ ہوئی ہیں، مصر کے لوگوں کو بھی نصیب نہیں ہوئی۔ اس کے بعد کالج میں حضرت کا اثر، آپ نے وہاں قرآن کی تفسیر، سیرت اور دیگر کتابوں پر زور دیا۔ وہاں پر تفسیر شروع ہوئی، قرآن کی تفسیر شروع ہوئی، سیرت کا درس شروع ہوا۔ اس کے بعد ندوۃ العلماء کا قیام اور مولانا کی تمنا ہے کہ انگریزی زبان سکھلائی جائے، سنسکرت سکھلائی جائے، جدید عربی پر محنت کی جائے۔ اس کے بعد حیدرآباد میں قیام ہوا، تصنیفی کام آپ کے ہوئے، چند کتابیں، پہلی کتاب الغزالی، اس کے بعد آپ نے وقف اولاد، پردہ اور اسلام، رسالہ اسلام کا ترجمہ، پہلی فصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، عربوں کی صلح پسندی اور بے تعصبی، الجزیہ، اختلاف اور مسامحت، اختلاف کے ساتھ اتحاد، کہ ایک کتابیں، رسالے آپ نے تصنیف فرمائے، ترتیب فرمائے۔ اس کے علاوہ آپ نے بہت ساری مسلمانوں کی طرف سے نمائندگی کی، جیسے اوقاف کا مسئلہ تھا، وقف اولاد کا مسئلہ تھا، جمعے کے دن جو لوگ حکومت میں کام کر رہے ہیں انہیں جمعے کی چھٹی دی جائے، اس کی تحریک آپ نے چلائی۔ خرابی صحت، مولانا اگرچہ اپنی جوانی کے زمانے میں بڑی قوی توانا، بڑی قوت والے تھے، لیکن علی گڑھ کے زمانے قیام میں
آب و ہوا کا اثر ان کی صحت و توانائی پر نہایت مضر پڑا اور معدے کی مختلف شکایتیں مثلاً قبض وغیرہ پیدا ہوئیں جو آخر عمر تک قائم رہیں۔ 1914 میں کافی بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہو گئے تھے کہ اٹھنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس وقت سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف چل رہی تھی۔ آپ کی تمنا یہ تھی کہ اس کتاب کو ابوالکلام یا سید سلیمان ندوی صاحب فرمائیں۔ جب سید سلیمان اور حمید الدین صاحب آپ کے پاس گئے تو آپ نے اشارتاً کہا کہ سیرت النبی کو تکمیل کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے۔ اس کتاب کو سید سلیمان صاحب نے مکمل کیا۔ آخر وفات سے 3 دن پہلے مولانا حمید الدین صاحب کو حیدرآباد، مولانا ابوالکلام کو کلکتہ اور سید سلیمان پونا کو خطوط بھیجے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ بیماری بڑھنے لگ گئی، آپ نے دوا وغیرہ مکمل چھوڑ دیا۔ حکیم نعیم صاحب نے اعلان کر دیا کہ آپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ 1914 آپ اتنے کمزور ہو چکے تھے، پیٹ اور پیٹھ میں شاید 3 انگل کا فاصلہ تھا، اتنے کمزور ہو چکے تھے۔ اس کے باوجود آپ نے دوا کے استعمال سے قطعاً انکار کر دیا تھا اور پھر 3 روز تک کچھ دوا وغیرہ کچھ نہیں کھائے۔ آخر 18 نومبر 1914 کو آپ کی وفات ہو گئی۔ آپ کا مدفن شبلی منزل کے ایک گوشے میں جہاں آپ کی تمنا تھی وہیں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ آپ کے انتقال کے دن اطراف کے مسلمان نماز میں شریک تھے۔ سرکاری عدالتیں اور شہر کے مسلم اسکول بند کر دیے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو مرحوم شخصیت سے فائدہ اٹھانے اور ان جیسے فکروں کو لے کر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔